BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی تقریر پر اسرائیلی وزیر اعظم برہم. جان کیری کا اسرائیل کو پیغام کہ اگر وہ صرف ایک ریاستی حل چاہتا ہے تو پھر یہ طے کر لے کہ آیا وہ ریاست جمہوری ہوگی یا پھر یہودی. If the choice is one state, Israel can either be Jewish or democratic. It cannot be both. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ شورش سے معیشت کو ایک اور بڑا دھچکا لگا. تاجر انتہائی بے یقینی کا شکار ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ کی مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیاں بسانے سے متعلق تقریر کو تعصبانہ قرار دیا ہے. جان کیری نے گزشتہ روز اسرائیل کو متنبہ کیا تھا کہ غرب اردن میں نئی یہودی بستیوں کی تعمیر دو ریاستی حل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. جرمنی اور فرانس نے جان کیری کی تقریر کی حمایت کی اور کہا کہ اسرائیل کے لیے مسٹر کیری کا پیغام واضح اور جرأتمندانہ ہے. یروشلم سے نامہ نگار یولن نیل کی رپورٹ. سمرا فاطمہ کی زبانی. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوباما انتظامیہ کو ایک اور تنبیہ. اس بار یہ کہ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ موجودہ رویہ حقارت آمیز ہے. اپنی ٹویٹس میں انہوں نے اسرائیل کو 20 جنوری تک صبر کرنے کا کہا جب وہ اقتدار سنبھالیں گے. ٹرمپ کا یہ رد عمل امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی اس سخت تقریر کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے اسرائیل پر فلسطینیوں کے ساتھ امن کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا. They have a choice. ان کو فیصلہ کرنا ہوگا. اسرائیلی اور فلسطینی ایک ہی ریاست میں رہ سکتے ہیں یا دو الگ الگ ریاستوں میں. اگر اسرائیل ایک ریاستی حل چاہتا ہے تو یہ طے کر لے کہ وہ ریاست جمہوری ہوگی یا یہودی. اسرائیل دونوں نہیں ہو سکتا. Or democratic, it cannot be both. امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تلخی سیکیورٹی کونسل کی اس قرارداد کی منظوری کے بعد بڑھی جس میں اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ کیا گیا. امریکہ ماضی میں اسرائیل کے مفادات کے خلاف قراردادیں ویٹو کرتا رہا ہے لیکن اس بار ایسا نہیں کیا گیا. یہاں اسرائیل میں پریشانی یہ ہے کہ اوباما انتظامیہ کے آخری دنوں میں انہیں فلسطینیوں کے ساتھ امن کے لیے بین الاقوامی کانفرنس میں روڈ میپ دینا پڑ سکتا ہے. فلسطینی تو اس پر خوش ہوں گے لیکن اسرائیل اسے ٹرمپ کے ہاتھ باندھنے کی کوشش سمجھے گا جنہوں نے اسرائیل کو بھرپور حمایت کا یقین دلایا ہے. دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے جان کیری کے یہودی بستیوں کی تعمیر کے بارے میں موقف پر کڑی تنقید کی. انہوں نے یہودیوں کے ابدی دارالحکومت یروشلم میں یہودیوں کی اپنی تاریخی بستیوں میں رہنے کی پالیسی پر زبردست تنقید کر کے اپنی تقریر کا زیادہ وقت امن میں ناکامی کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار قرار دینے پر صرف کیا. اوباما انتظامیہ نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 2 مرتبہ امن معاہدہ کروایا لیکن دونوں معاہدے برقرار نہ رہ سکے. صدر اوباما اپنے دور اقتدار کے آخری دنوں میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان قیام امن کے لیے جو نئی راہیں متعین کرنا چاہ رہے ہیں اس میں شاید اب دیر ہو چکی ہے. یروشلم سے نامہ نگار یولن نیل کی رپورٹ. اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں فلسطین سینٹر سے وابستہ محقق ڈاکٹر طارق سلیمان. BBC واشنگٹن اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں نامہ نگار برجیش اپادھیائے اور یروشلم سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ کار ہریندر مشرا. ہریندر مشرا، شروعات میں آپ سے کر رہا ہوں. اسرائیل میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں، اسرائیل میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں 2 خیمے جو ہے پوری آبادی 2 خیمے میں بٹ گئی ہے اور یہاں کی جو تنظیمیں ہیں پولیٹیکل اور غیر پولیٹیکل دونوں وہ بھی 2 خیمے میں بٹ گئی ہیں. جہاں تک بائیں بازو کی تنظیمیں ہیں یا بائیں بازو سے واسطہ رکھنے والی جو آبادی ہے وہ خیر مقدم کر رہی ہے اس اسپیچ کا. وہ لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کی یہ زائنسٹ اسپیچ تھی لیکن جہاں تک رائٹ ونگ کا سوال ہے، دائیں بازو کی جو تنظیمیں ہیں یا رہنما ہیں وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں. بنجامین نیتن یاہو کی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے سنی ہی اور ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ اسپیچ تھا اور ان کا جو فریم ورک ہے وہ قبول نہیں ہے اسرائیل کو. تو برجیش اپادھیائے،
ओबामा इंतजामिया ने जाते जाते ये क्यों किया? अमेरिका में इसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कहा जा रहा है? देखिए, अगर जो अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ के भी काफ़ी माहिरीन कह रहे हैं कि उनके लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि 5 बरस पहले इसी रेजोल्यूशन पर अमेरिका ने एक तरह से वीटो लगाया था। लेकिन कल अगर जॉन कैरी की स्पीच देख लें या रेजोल्यूशन कह लें तो बहुत लोगों का ये भी कहना है कि 8 बरस की जो कोशिशें रही हैं इस इंतज़ामिया की इसराइल के साथ वहाँ पर अमन व अमान कायम करने की जो कोशिश, उसकी तरफ जो एक नाउमीदी बनी है उसको उसकी तरफ भी इशारा ये कर रहा है। और एक और बात जो निकल कर आ रही है इंतज़ामिया के अंदर से वो ये कि माना ये जा रहा था कि अगर इस वक्त जिस तरह से नई बस्तियां और नई सेटलमेंट्स बसाए जा रहे हैं वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम में, उनको नहीं रोका गया तो शायद जो 2 स्टेट थ्योरी की बात होती है, यानी फ़लस्तीन और इसराइल 2 अलग अलग मुल्क एक साथ, वो अब दफन हो जाए, वो सोच जो है वो थ्योरी है वो दफन हो जाए। तो ज़रूरी है कि उसे एक बैनुल अक़वामी सतह पर लाने की ज़रूरत है और इसलिए माना गया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ब्रजेश, मैं यहाँ पर तारिक सुलेमान साहब को लेना चाह रहा हूँ। इसराइल के बारे में जो करारदाद मंजूर हुई है सिक्योरिटी काउंसिल में, ये किसी भी फरीक को कुछ करने के लिए पाबंद तो नहीं करती ना सर? तो इसराइल आखिर इस कदर क्यों तिल मिला रहा है? असल में इस तरह की पहले करारदादें पेश हो चुकी हैं, और दूसरा जिस तरह आपने कहा कि ये किसी को पाबंद नहीं करती, इसको इसराइल ने आराम से इग्नोर कर देना है। और इसके बाद ओबामा जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है वो ग़ालिबन इसको वैसे ही अपने किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं रखेगी। अब देखना ये है कि इसका जो वावीला उठ रहा है इसराइल से, वो उसको हम 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक तो ये कि नेतन्याहू की शख्सियत ऐसी है कि वो इस वक्त इसराइल की तारीख़ में सबसे ज़्यादा मुद्दत में वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स है, और उसका लाहे अमल हमेशा ये रहा है कि वो हर चीज़ को जो भी आती है उसको खौफ व हरास में तब्दील कर देता है, और वो उसका वावीला जो है वो उसको उसका जो इमेज है सिक्योरिटी मैन होने का उसको हाईलाइट करता है। तारिक सुलेमान साहब, हम ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं कि हमारे फेसबुक के सफ़े पर लोगों की इस बारे में क्या राय है। सरदार रोमेल खान रावलाकोट से कहते हैं, सवाल यह है कि अमेरिका ने अचानक क्यों इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी पॉलिसी में इतनी बड़ी तब्दीली की? क्या ट्रंप भी इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे? दुबई से सादुल्ला ने कहा कि देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन अचानक कैसे अमेरिका को ये ख्याल आया कि इसराइल गलती पर है? कुछ तो ऐसा है जिसका तस्करा नहीं किया जा रहा। लाहौर से कफील कंबोह कहते हैं, अमरीकी मौक़िफ़ से एक बात साबित है कि इसराइल को आखिरकार मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके छोड़ना पड़ेंगे। तो मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा तारिक सुलेमान साहब कि फ्रांस में आइंदा माह इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या इस देरीना मसले पर अमेरिका और यूरोपीय सोच और पॉलिसियाँ अलग हो जाएंगी, एक रहेंगी? असल में उसके अलग होने का तो उसने पहले से ही ऐलान कर दिया। आप ट्रंप ने जो एम्बेसडर मुतय्यन किया है इसराइल के लिए, वो अब तक सेटलमेंट्स के लिए फ़ंड रेजिंग करते रहे हैं। अब तक सेटलमेंट्स को उन्होंने बहुत पैसा दिया और सेटलमेंट्स के हामी, और वो ये चाहते हैं कि वहाँ सेटलमेंट्स जारी रहें। अगर इस तरह के शख्स को ट्रंप जो है वो अपना एम्बेसडर बनाता है तो ये वो बहुत वाज़े तरीके से अपना बता रहा है कि इसके बाद हमारी पॉलिसी क्या होगी, क्या पॉलिसी रहेगी। हरिंदर मिश्रा, यहूदी बस्तियों की तामीर के मामले पर मुझे बताना पसंद कर देंगे कि क्या हो रहा है? क्या पूरा इसराइल मुत्तहिद है या इख्तलाफ पाया जाता है इस पर भी? देखिए, जैसा कि पहले मैंने कहा कि जॉन केरी के स्पीच को लेकर के यहाँ 2 खेमे में आबादी बढ़ गई है, वैसे ही इस मसले पे भी हमेशा यहाँ की आबादी 2 खेमों में बटी रही है। जहाँ तक दाएं बाजू की तंजीमें हैं वो कह रही हैं कि ये जो सेटलमेंट का जो प्रोग्राम है ये जारी रहना चाहिए, नए मकान जो हैं वो तामीर किए जाने चाहिए, और उनका लॉजिक ये है कि ये नेचुरल ग्रोथ की पॉलिसी को सपोर्ट करता है, यानी कि आबादी जो वहाँ की अपने आप जो बढ़ रही है आबादी, उसको एकोमोडेट करने के लिए ज़रूरी है कि नए मकान जो हैं वो बनाए जाएं। लेकिन जॉन केरी के स्पीच के बाद यहाँ पर दाएं बाजू के जो कुछ रहनुमा हैं, उन्होंने जिस तरह का स्पीच दिया है उसमें यहाँ तक वो इस हद तक गए हैं कि वो कह रहे हैं कि खास करके जो एरिया सी है यहाँ, यानी कि जहाँ पर इसराइल का कंट्रोल है, इसराइली सिक्योरिटी जिसको कंट्रोल करती है, उसके एनेक्सेशन की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन पर कब्जा कर लिया जाए। हालांकि नेतन्याहू की तरफ से उन लोगों को ये सख्त हिदायत दी जा रही है कि वो
اپنے اس باہر نکل کر کے، اپنے حد سے باہر نکل کر کے اس طرح کا کوئی سپیچ نہ دیں، لیکن دائیں بازو کی طرف سے اس طرح کی کافی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ اچھا، واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے، عراق، شام، ترکی اور یمن سمیت مسلم دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین تنازع پس منظر میں چلا گیا تھا۔ اب جو یہ نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا کیا ممکنہ اثر ہو سکتا ہے؟ اگر آپ امریکہ اور اسرائیل کے رشتوں کی بات کر رہے ہیں آپسی تعلقات پر، تو وہ اب اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے جو لوئسٹ لیول پر ہے اس وقت، لیکن آنے والی جو انتظامیہ ہے، ٹرمپ اپنے ٹویٹس کے ذریعے یا پھر جو کچھ ملاقاتیں ہونے کی جو خبریں آ رہی ہیں، آپ سے ملاقاتیں، ان کے ذریعے یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 20 جنوری جب ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کی چابی سنبھالیں گے تب حالات بالکل الگ ہوں گے اور بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ لیکن جیسا کہ ہریندر کی بھی باتوں میں سے آیا کہ بنیامین نیتن یاہو کی ابھی جو ان کی سب سے بڑی تشویش اس بات کو لے کر ہے کہ اگلے مہینے جو پھر فرانس میں بڑا سا سبمٹ ہونے جا رہا ہے، کہیں اس پر یہ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے اس کا اثر نہ دکھے اور اس کے آگے کوئی اور کارروائی نہ ہو۔ اچھا طارق سلیمان صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت فلسطینیوں کے لیے کون سے مواقع ہیں، وہ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اصل میں فلسطینیوں کے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ ریزولوشن یا یہ کیری کی سپیچ ان کو کسی قسم کی کوئی سولوشن فراہم نہیں کرتا۔ اگر یہی چیز 8 سال پہلے ہوئی ہوتی تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ہوپ ہوتی کہ اس کے بعد ہم کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ جان کیری نے یہ بڑا واضح کیا ہے کہ ہم کوئی سولوشن امپوز نہیں کریں گے، اور فلسطینیوں کا خیال ہے کہ جب تک کوئی سولوشن امپوز نہ ہو، اسرائیل کے ساتھ وہ برابری کی سطح پہ بیٹھ کے کوئی کسی قسم کا حل نیگوشیٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو ہریندر مشرا، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں یروشلم میں۔ اس پوری صورتحال پر اس وقت جو فلسطینی ہیں، ہریندر مشرا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، فلسطینی رہنما جو ہیں ان کے طرف سے جو بیان آیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل فریم ورک جو رکھا گیا ہے اس کی وہ خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن وہ ہر بات سے جو ہے وہ ایگری نہیں کرتے۔ لیکن جہاں تک آبادی کا سوال ہے، فلسطینی آبادی کا جو سوال ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ جو اہم مسائل ہیں ان کو لے کر کے کیری نے جو بھی باتیں کہی ہیں وہ فلسطینیوں کو کبھی قبول نہیں ہو سکتا، خاص کر کے جہاں تک یروشلم کا مسئلہ ہے یا پھر پناہ گزینوں کا مسئلہ ہے، اور جو سیما کو لے کر کے، جو بارڈرز کو لے کر کے بھی جو باتیں کہی گئی ہیں اور جس میں سواپ کرنے کی جو باتیں کہی گئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کو وہ فلسطینی عوام منظور نہیں کرے گا۔ یروشلم سے ہریندر مشرا، واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے اور اسٹوڈیو گیسٹ طارق سلیمان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سے عربین میں آگے چل کر دیکھیے گا بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ شورش سے آخر معیشت کو کتنا بڑا دھچکا لگا ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سے عربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ مہینوں کے دوران شورش اور ہڑتالوں کے دوران جہاں درجنوں افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے، وہیں ریاستی معیشت بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ کشمیری سرمایہ کار بدحال ہیں، عام لوگ غربت میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ہر چند کے مستقبل قریب میں مسئلہ کشمیر کا بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا، لیکن عوام کا خیال ہے کہ صرف اس حل سے ہی ریاست کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ سری نگر سے شکیل اختر۔ سری نگر کا ایک مقبول ریسٹورنٹ، معمول کے حالات میں یہاں جگہ نہیں ملتی۔ 5 مہینے تک جاری رہنے والی ہڑتال اور شورش سے ریاست کا اقتصادی نظام ہر سطح پر منتشر ہے۔ کہ ہمارا نقصان 110 کروڑ پرتی دن، پر ڈے ان کا 110 کروڑ کا نقصان ہوا۔ تو اگر ہم 150 دنوں کی بات کریں، لگ بھگ 15,000 کروڑ کا نقصان اکانومی کو امیڈیٹ ہوا۔ اگر حالات ٹھیک رہے اور ہڑتالیں کھلی تو مجھے لگتا ہے نیکسٹ مئی تک اس کو ریکور ہونے میں ٹائم لگے گا۔ مجھے لگتا ہے قریب 30% ہمارا اسٹیٹ جی ایس ڈی پی کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس باری ہالٹ ہو جائے گا۔ کشمیر کے نامساعد حالات کا شکار ریاست کے سرمایہ کار اب حکومت سے سرمایہ کاری کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سیفٹی ہم کیسے ایک بزنس مین کو دیں تاکہ اس کو ایک ایشورنس دے کہ جب بھی آپ انویسٹ کر رہے ہیں اپنا ٹائم، قیمتی ٹائم، اپنا پیسہ جو لگا رہے ہیں،
کہ یہ ایشورڈ کیسے رہے گا کہ یہ شکار نہ بنے ان حالاتوں کا. تو میرے خیال سے گورنمنٹ نے آج تک یہ کوئی اقتدامات نہیں کیے ہیں اس بارے میں, ان کو کرنے چاہیے. 1989 سے مسلح تحریک کے شروع ہونے کے بعد کشمیر کی سیاسی صورتحال غیر مستحکم رہی ہے. بہت سے سرمایہ کار اب مایوس ہونے لگے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 25-27 سال ہیں وہ بالکل ضائع ہو چکے ہیں میرے. میں کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا ہوں ان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ ایز اے انٹرپرینر اور ایز اے بزنس ٹورزم بزنس مین. تو یہ تباہ کن میرے لیے ایک مایوس کن حالت رہی ہے. جولائی میں برہان وانی کی ہلاکت کے بعد کشمیر میں مظاہروں، احتجاج اور مسلسل ہڑتال سے اقتصادی طور پر ہر کوئی بری طرح متاثر ہوا ہے. پچھلے 5 مہینوں سے ہمارے گھروں میں یہ تو سب کو پتہ ہے کس طرح کیا حالات ہوئی ہے. سمجھو ہم فاقہ کشی پر ادھر آئے ہیں, ہمیں بچوں کا فیس نہیں ہے, گاڑیوں کے ڈاکومنٹس یہ ختم ہو رہے ہیں. ہم نے سیزن میں کمایا ہوتا تھا, پھر سردیوں میں ہم اسی کو کھاتے تھے. اب جب ہمارا سیزن ہی تباہ ہو گیا, ہم کیسے کھائیں گے؟ اقتصادی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کشمیر میں امن کے قیام سے بھارت پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے اور کشمیر کے لیے معیشت کے نئے امکانات بھی روشن ہو سکتے ہیں. ہمارے ٹریڈیشنل سلک روٹ یا تھرو یہاں سے اگر وہ کھل جائیں, ہم کو ایکسیس ٹو را مٹیریل بھی ملے گا, ایکسیس ٹو مارکیٹس بھی ملے گا. اس سے اکنامک ڈیولپمنٹ کافی زیادہ ہوئی. اور جو آپ نے سی پیک کی بات کہی, کہیں انڈیا اور پاکستان میں فرینڈشپ کا جو دور چلا اور ہم کو وہ ایکسیس ملی اس روڈ کو, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی سے پیچھے رہنے والے ہیں. مایوسی اور امید کے درمیان کشمیر کے صنعت کار اور تاجر انجانے اندیشوں میں محصور ہیں. روزمرہ کی زندگی رفتہ رفتہ واپس آ رہی ہے, اقتصادی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی ہیں, لیکن کشمیر کی معیشت برسوں سے جاری شورش اور سیاسی بے یقینیوں کی گرفت میں ہے. شکیل اختر, BBC نیوز, سری نگر. آخر میں آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا اہم موضوع تھا اسرائیل اور فلسطین تنازع پر اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ کی مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیاں بسانے سے متعلق تقریر کو تعصبانہ قرار دیا. جان کیری نے گزشتہ روز اسرائیل کو متنبع کیا تھا کہ غرب اردن میں نئی یہودی بستیوں کی تعمیر 2 ریاستی حل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.